ایک چمڑا رنگنے والا کسی کام سے عطر فروشوں کے بازار میں گیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ جمع ہو گئے، کوئی اس پر گلاب کا عرق چھینٹ رہا تھا، کوئی ہاتھ پاؤں مسل رہا تھا۔ ایک عقل مند اس کی نبض چیک کر رہا تھا کہ اس نے بھنگ پی ہوئی ہے یا اس کو کوئی اور مرض ہے۔ آخرکار اس کے عزیزوں کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا رشتہ دار فلاں جگہ پہ بے ہوش پڑا ہے۔ چمڑا رنگنے والے کا ایک موٹا، چالاک اور سمجھدار بھائی تھا جو روتا ہوا آ پہنچا۔ وہ کتے کا پخانہ بھی لے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی کا دماغ بدبو کا عادی ہے، کیونکہ وہ رات دن جلے ہوئے چمڑے کو رنگنے کا کام کرتا ہے، اس لیے خوشبو اس کو تباہ کر دے گی۔ چمڑا رنگنے والے کے بھائی نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا تاکہ کوئی بھی اس کے علاج سے واقف نہ ہو سکے۔ اس نے اپنا منہ بھائی کے کان پر ایسے رکھا کہ گویا لوگ سمجھیں کہ وہ اس کے کان میں کوئی دعا پڑھ رہا ہے، جبکہ اس نے چپکے سے بھائی کے ناک پہ کتے کا پخانہ لگایا۔ جب بھائی نے بدبو سونگھی تو اسے ہوش آنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ عجب منتر ہے کہ کان میں پھونک دینے سے اس شخص کو ہوش آ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکاروں اور دغا بازوں کو بزرگوں کی باتیں سناؤ گے تو انہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ زنا، عشق اور محبت کی داستانوں سے خوش ہوں گے۔ جس کو نصیحت کے مشق سے فائدہ نہ ہو، یقیناً سمجھو کہ وہ بدبو کا عادی ہے۔ اچھی باتیں جس کے مزاج کے مطابق نہ ہوں تو یقیناً اس نے اپنے آپ کو بری باتوں کا عادی بنایا ہوا ہے۔